نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 10 اس کا پارٹ اے ہے، جو کہ فعل ماضی کے حاضر کے صیغوں کا ہوگا۔ ہم نے پہلے فعل ماضی کے 6 صیغے سٹیپ بائی سٹیپ بنانے سیکھے ہیں۔ اب ہم ان کو ایک ہی لیسن میں مکمل صیغوں کو سیکھیں گے، جو کہ فعل ماضی واحد مذکر اور مؤنث حاضر، تثنیہ مذکر اور مؤنث حاضر اور جمع مذکر اور مؤنث حاضر کے ہوں گے۔ فعل ماضی اس کام کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہو، یعنی جو پہلے مکمل ہو چکا ہو۔ یاد رکھیں فعل ماضی میں مکمل ایک جملہ ہے، یعنی کہ ایک صیغہ جو ہے وہ مکمل ایک جملہ ہے۔ جیسے کتب اس مذکر نے لکھا، اس جملے میں لکھنے والا بھی شامل ہے، تو اس کا یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو کتبتا بنائیں گے، تو نے لکھا۔ کتبت اس مؤنث نے لکھا، اس جملے میں لکھنے والی شامل ہے، یہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ بنائیں گے تو بنائیں گے کتبتی، تو نے لکھا، یعنی تو مؤنث نے لکھا۔ اب ہم دیکھیں گے اس میں جنس مذکر مؤنث تعداد واحد تثنیہ یعنی 2 جمع کے مطابق تبدیلی ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ نے پہلے 6 صیغوں میں دیکھا ہے، ویسا ہی اب حاضر کے 6 جو صیغے ہیں اگلے ان میں دیکھیں گے۔ فعل ماضی واحد مذکر حاضر، یہ وہ فعل ہے جو کسی ایک مذکر مد سمجھ لیں، لیکن مذکر صرف مد نہیں ہوتے، اور بھی چیزیں آتی ہیں اس میں، مکمل کیے گئے کام کو ظاہر کرتا ہے، یعنی ماضی میں کیا گیا کام اور وہ کام ایک مذکر نے کیا ہو جو سامنے موجود ہو، یعنی آپ کے سامنے موجود ہو، حاضر ہو۔ اب ہم واحد مذکر حاضر بنانے کے لیے واحد مذکر غائب کا جو صیغہ ہے، پہلا صیغہ نمبر 1، اس میں جو اس کی راہ ہے، جیسے شکرہ فعل ہے، اس کے ہم راہ کو ساکن کر دیں گے اور تا کا اضافہ کریں گے۔ یعنی ہم نے یہاں پہ شکرہ فعل لیا، کوئی بھی فعل لے لیں، فعلا لے لیں، جعلا لے لیں، سجدہ لے لیں، ان میں جو بھی آخری حرف جو ہوگا اس کو ہم ساکن کریں گے، اس کے آگے تا زبر کا اضافہ کر دیں گے تو وہ مذکر یعنی فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا فعل بن جائے گا۔ تو ہم اس کو بنائیں گے شکرہ سے شکرتا، یعنی را ساکن کر کے تا زبر کا اضافہ کریں گے مذکر کے لیے، باقی پورا لفظ وہی رہتا ہے۔ تو اس تا کو عربی میں ہم تا فاعل بارز کہتے ہیں، یعنی تا فاعل بارز اپنے سے پہلے حرف کو ساکن مانگتے ہیں، یعنی تا سے پہلے والا حرف ہر صورت ساکن ہوگا، یعنی کسی بھی فعل کوئی بھی حروف مادہ ہوں، ان کا جو پہلا صیغہ ہے اس کا آخری حرف کو ہم ہر صورت ساکن کریں گے، پھر ہم تا زبر کا اضافہ کر دیں گے۔ اور یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے فعل کسی مذکر نے کیا ہے جو سامنے موجود ہے، یعنی یہ حاضر کا صیغہ ہے۔ واحد مذکر کے آخری حرف کو ساکن کر کے تا فاعل بارز کا اضافہ کریں گے اور مذکر حاضر فعل بنائیں گے، جیسے صبرہ سے صبرتا، شکرہ سے شکرتا، سألہ سے سألتا، جلسہ سے جلستا، ذہبہ سے ذہبتا، اکلہ سے اکلتا۔ یہ بہت آسان ہے۔ آپ واحد مذکر غائب کا جو پہلا صیغہ ہوگا ہم اسی کو لیں گے، اسی سے سارے فعل کے صیغے آگے بنتے ہیں۔ اس میں جو آخری حرف ہوگا، جیسے آپ دیکھیں نا، صبرہ میں را کو ساکن کیا، شکرہ میں بھی را کو ساکن کیا، سألہ سے لام کو ساکن کیا، جلسہ سے سین کو ساکن کیا، ذہبہ سے با کو ساکن کیا، اکلہ سے لام کو ساکن کیا، اور ان سب کے آگے ہم نے آخری حرف کو ساکن کر کے تا زبر کا اضافہ کر دیا، تو یہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ بن گیا ہے۔ تو اس کے ترجمے میں ہم کریں گے، تو نے صبر کیا، شکرتا تو نے شکر کیا، سألتا تو نے سوال کیا، جلستا تو مذکر بیٹھا، ذہبتا تو گیا، اکلتا تو نے کھایا۔ یہاں پہ حروف مادہ دیے گئے ہیں، جیسے کہ رکا، را، کاف اور عین، اس کے تینوں حروف پر زبر لگائیں گے تو ہم واحد مذکر حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے عین کو ساکن کریں گے اور تا زبر کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا رکعتا۔ ایسے ہی جمعتا، اکلتا، کتبتا، فتحتا، غفرتا، صدقتا، رفعتا۔
अब हम दूसरा देखते हैं, तो बीच वाले हर्फ पे चूँकि हमने ज़ेर लगाना है तो ये बन जाएगा रकीबा। बा को साकिन करेंगे, ता ज़बर का इजाफा कर देंगे। रकीबता, तबीअता, कदिमता, शरीबता, खसिरता, शहिदता, अलिमता, अमिलता। अब हमने चूँकि बीच वाले हर्फ पर पेश लगाना है तो हम इसमें नून को साकिन करेंगे और ता ज़बर का इजाफा कर देंगे। हसुनता, बाउदता, करूबता, अबूदता। और इसके तर्जमा में कर देंगे हम तू अच्छा हुआ, तू दूर हुआ, तू करीब हुआ, तू ग़ुलाम हुआ, यानी हम हाज़र का तर्जमा ले आएंगे। यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, तर्जमा कीजिए सहूलत के लिए मैंने के इशारे दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे बने हुए हैं, आपने सिर्फ इनका तर्जमा करना है, यानी तरकता तूने छोड़ा, जलसता तू बैठा, नज़लता तूने तू उतरा, ज़बहता तूने ज़िबा किया, जहदता तूने कोशिश की, रजाता तू लौटा, नफ़ाता तूने फ़ायदा दिया, नज़रता तूने देखा, नसौरता तूने मदद की, हलकता तू हलाक हुआ, रज़कता तूने रिस्क दिया, कफ़रता तूने इनकार किया, कज़बता तूने झूठ बोला, तलबता तूने तलब किया, कसबता तूने कमाया, अबदता तूने इबादत की, दुरबता तूने मारा, कुराता तूने पढ़ा। इज़ाफ़ी हर्फ वाले फ़ेल वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, ये भी जैसा कि हमने पहले 6 सीगों में सीखा है, कुछ फ़ेल ऐसे होते हैं जिनमें तीनों हर्फ से ज़ायद हरूफ होते हैं, इनमें इज़ाफ़ी हर्फ शामिल किया जाता है ताकि मानी में ज़ोर, सिखाना या दोहराना आ जाए। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें भी हम आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे, फ़ेल के इज़ाफ़ी हर्फ वाले, और ता ज़बर ता का इज़ाफ़ा कर देंगे। जैसे हम मिसाल देखते हैं, अल्लाह माँ से उसने सिखाया, अल्लमता तूने सिखाया, ज़क्करा से उसने याद दिलाया नसीहत की, ज़क्करता तूने याद दिलाया नसीहत की, नज़ला उसने तारा थोड़ा थोड़ा करके, नज़लता तूने तारा थोड़ा थोड़ा करके, अंजला उसने तारा एक ही बार यकमुश्त, अंजलता तूने तारा एक ही बार यकमुश्त। आखिरी हर्फ को साकिन करके ता ज़बर का इजाफ़ा किया। ये पहचान के लिए है ता ज़बर कि ये फ़ेल किसी वाहिद मुज़क्कर ने किया है। ये भी एक एक्सरसाइज है जिसकी हमने क्लास में प्रैक्टिस करवाई है इंशाल्लाह। ये भी मैंने के शायरी तो दिए गए हैं, हमने सिर्फ इसमें मुज़क्कर हाजिर का तर्जुमा करना है। जैसे अनअमता तूने इनाम किया, कब्बरता तूने बड़ाई बयान की, कातबता तूने ख़त किताबत की, ऐसे ही हम सारा इसका तर्जुमा कर लेंगे। ये भी एक एक्सरसाइज है, लेकिन इसको आप बनाएंगे, यानी इन जितने भी फ़ाल दिए गए हैं वो चाहे इज़ाफ़ी हरूफ के हैं, चाहे 3 हरूफ जो हैं वो हरूफ मादा से जो बनते हैं वही हैं, आपने इनके सब के आखिरी हर्फ को साकिन करके ता ज़बर का इजाफ़ा करना है और मुज़क्कर हाजिर का तर्जुमा बनाना है। अब हम दूसरा इसका हिस्सा देखते हैं। ये मुअन्नस को सिखाने के लिए ये ऐड किया गया है। ये पहले वही है, फ़ेल माज़ी उस काम को कहते हैं जो माज़ी में हो चुका हो, यानी जो पहले मुकम्मल हो चुका हो। फ़ेल माज़ी अकेला एक जुमला तो, यानी फ़ेल माज़ी का हर सीगा मुकम्मल एक जुमला कहलाता है, चूँकि वो अपने फ़ाइल के साथ होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं असल में फ़ेल माज़ी के जितने भी सीगे बनते हैं वो फ़ेल माज़ी वाहिद मुज़क्कर गायब से आगे बनते हैं। तो मुअन्नस बनाने के लिए भी बा यानी कतबा फ़ेल के बा का आखिरी हर्फ साकिन कर देंगे और ताज़िर ती का इजाफ़ा कर देंगे, तो ये फ़ेल माज़ी वाहिद मुअन्नस हाजिर का सीगा बन जाएगा। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं कि ये वो फ़ेल है जो एक मुअन्नस के मुकम्मल किए गए काम को ज़ाहिर करता है, यानी माज़ी में किया गया काम, और वो काम एक मुअन्नस ने किया हो जो सामने मौजूद हो। जैसे कि फ़ेल हम देखते हैं शकरा, इसमें हम आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे और ताज़िर ती का इजाफ़ा कर देंगे तो बन जाएगा शकरती, तूने शुक्र अदा किया। और ता जो है इसका इजाफ़ा मुअन्नस के लिए हम करेंगे, बाकी पूरा लफ्ज़ वही रहेगा। तो इस ता को ताज़िर ती को हम अरबी में ताज़िर ती फ़ाइल बारस कहते हैं। ताज़िर ती फ़ाइल बारस जब से पहले हर्फ को साकिन मांगती है, यानी ताज़िर ती से पहले वाला हर सूरत साकिन होगा। क्यों लगाते हैं? ताकि हमें ये पता चले कि ये फ़ेल किसी मुअन्नस ने किया है। जैसे मुज़क्कर के लिए ता ज़बर ता लगाते हैं तो मुअन्नस के लिए ताज़िर ती लगाएंगे ताकि मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान हमारे लिए आसान हो। ये भी मशक एक किस्म की बनाकर बताई गई है आपको। आपने सब अफ़ाल के आखिरी हर्फ को साकिन करना और ताज़िर ती का इजाफ़ा कर देना है। जैसे कि सबरा से सबरती, तो ये मुअन्नस के लिए बन जाएगा। शकरा से शकरती, साला से सौलती, जलसा से जलसती, ज़हाबा से ज़हबती और अकला से अकलती। तर्जुमा भी साथ लिखा गया है और इसको मुअन्नस रंग भी दिया है पिंक कलर का, ताकि इसको पहचानने का आसान तरीका यही है कि ता पर ज़बर होगी तो हम समझ लेंगे ये फ़ेल मुज़क्कर के लिए किया गया है, और ता ज़रती है तो ये फ़ेल किसी मुअन्नस ने किया है।
حروف مادہ دیے گئے ہیں، یہ بالکل سیم ویسے ہی بنائیں گے جیسے ہم نے تا زبر تا کے ساتھ بنائے تھے، جیسے رقعتی، جمعتی، اکلتی، کتبتی، فتحتی، غفرتی، صدقتی، رفعتی۔ ترجمے میں ہم کر دیں گے تو نے رکوع کیا، تو نے جمع کیا، تو سمجھا، تو نے لکھا، تو نے کھولا، تو نے بخشا، تو نے سچ بولا، تو نے بلند کیا۔ فرق کیسے پتہ چلے گا ہمیں؟ چونکہ یہ تازرتی لگا تو ہمیں پتہ ہے یہ مونس نے کیا ہے۔ ترجمہ مذکر و مونس کا اکثر سیم ہی ہو جاتا ہے، کہیں کہیں ڈیفرنٹ ہوتا ہے، جیسے تو گیا یا تو گئی، یہ فرق ہے، لیکن تو نے بخشا، تو نے کھولا، مذکر و مونس کا ترجمہ سیم ہے۔ پہچانیں گے کیسے کہ فعل کون سا ہے، یہ کس نے سر انجام دیا ہے؟ وہ تا زبر تا اور تا زیر تی سے پہچانیں گے، یعنی فاعل بارز تا زبر تا ہوگا تو مذکر نے کیا ہے، تا زیر تی ہوگا تو مونس نے کیا ہے۔ یہ بھی سیم مشق ہے، وہی افعال ہیں، یہاں پہ صرف مونس کے ساتھ بنائے گئے ہیں، ان کا آپ نے صرف ترجمہ کرنا ہے، معنی کے لیے اشارے دیے گئے ہیں۔ اضافی حروف کے افعال بھی ویسے ہی ہیں، سیم ٹو سیم، جیسے واحد مذکر حاضر کے لیے بننا تھا ویسے ہی واحد مونس حاضر کے لیے ہے۔ علامہ سے علمتی، ذکرہ سے ذکرتی، نزلہ سے نزلتی، انزلہ سے انزلتی۔ پہچانیں گے کیسے؟ تا زیر تی سے کہ یہ ایک مونس نے سر انجام دیا ہے، تو ترجمہ چونکہ سیم ہی ہوتا ہے مذکر و مونس کا، اکثر کہیں کہیں فرق ہوتا ہے، لیکن ہم پہچان لیتے ہیں کہ فعل انجام دینے والا مذکر ہے یا مونس، چونکہ اس کا فاعل بارز اس کی پہچان کے لیے ہمیں مددگار ہوتا ہے۔ یہ بھی اضافی افعال ہیں، ان میں یہ تیار کر کے دیے گئے ہیں، معنی کے اشارے بھی ہیں، آپ نے ان کا ترجمہ لکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ مونس فعل بنائیں گے، فعل ماضی واحد مونس حاضر کے صیغے بنائیں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور تا زیر تی فاعل بارز کا اضافہ کریں گے۔ سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے۔ وہ ہم تثنیہ کو دیکھتے ہیں۔ تثنیہ یعنی دو کام کرنے والے، دو، عامل تما، تم دونوں مونس نے عمل کیا، عامل تما، تم دونوں مذکر نے عمل کیا۔ جی، فعل ماضی اس کام کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہو، یعنی جو پہلے مکمل ہو چکا ہو۔ یاد رکھیں فعل ماضی اکیلا ایک جملہ ہوتا ہے۔ اب کتبتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا پہلا صیغہ تھا، اور کتبتی فعل ماضی واحد مونس حاضر کا پہلا صیغہ ہے۔ اب کتابتما فعل ماضی تثنیہ مونس مذکر حاضر کا بھی صیغہ یہی ہوگا اور مونس حاضر کا بھی۔ یہ یہاں پہ دونوں یہ صیغہ سیم ہی ہوتا ہے۔ پہچانتے کیسے ہیں کہ ہم جب آیت کو دیکھتے ہیں تو آیت میں ان کی پہچان کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ایسی ساتھ ضرور ہوتی ہے جسے ہم پہچان لیتے ہیں فعل مونس کے لیے ہے یا مذکر کے لیے، یعنی اس کے ساتھ ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا آیت میں آگے یا پیچھے جو اس کی پہچان کے لیے ہمیں بتائے گا کہ یہ مذکر کے لیے بات کی گئی ہے یا مونس کے لیے، یعنی فعل انجام دینے والے مذکر ہیں یا مونس۔ جب دو افراد، نہ ایک زیادہ نہ ایک کم، نے کوئی کام کیا اور وہ سامنے موجود بھی ہوں تو فعل اس کے لیے خاص علامت ہوتی ہے۔ واحد مذکر فعل کے آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور تما فعل بارز کا اضافہ کریں گے۔ شکرام سے ہم را کو ساکن کر دیں گے اور تما فعل بارز لگائیں گے تو بن جائے گا شکر تما۔ مونس کا بھی یہی ہے، یہاں پہ صرف ہم نے پہچان کے لیے شکرتا لکھا ہے، شکرت لکھا ہے، مذکر غائب مونس غائب کا صیغہ، لیکن فعل کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ فعل ماضی واحد مذکر غائب سے بنتے ہیں، اسی ایک صیغے سے آگے جتنے بھی صیغے ہیں وہ بنتے ہیں، اسی میں تبدیلی لا کر، تو شکرا کو ہم را کو ساکن کر دیں گے اور تما فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے تو شکر تما، تم دونوں مونس نے شکر ادا کیا۔ اس تما کو عربی میں تما فاعل بارز کہتے ہیں۔ تما فاعل بارز اپنے سے پہلے حرف کو ساکن مانگتی ہے، یعنی تما سے پہلے حرف ہر صورت ساکن ہوگا۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ فعل کسی مذکر و مونس یعنی تثنیہ نے کیا ہے جو ہمارے سامنے موجود ہیں۔ واحد مذکر مونس کے آخری حرف کو ساکن کر کے تما فاعل بارز کا اضافہ کر کے فعل ماضی تثنیہ مذکر و مونس بنائیں گے، جیسے صبر سے را کو ساکن کریں گے اور تما کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا صبر تما، تم دونوں مذکر یا مونس نے شکر ادا کیا۔ ترجمہ دونوں کا سیم ہی ہوگا، جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا آیت میں اس کی پہچان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے آگے پیچھے آیت میں، جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ فعل انجام دینے والے مذکر ہیں یا مونس ہیں۔ کفر سے را کو ساکن کریں گے، تما کا اضافہ کر دیں گے تو کفر تما مذکر اور مونس دونوں کے لیے فعل سیم ہوگا۔ سالہ سے سال تما، جلاست سے جلس تما، ذہبت
یہ پہچان کے لیے ہم نے مؤنث لکھا ہے کہ یہاں پہ مذکر فعل کو بنا لیں، یہاں مؤنث، ورنہ فعل ماضی کا پہلا جو صیغہ ہوتا ہے واحد مذکر غائب تھا، اسی سے ہی تمام صیغے بنائے جاتے ہیں۔ ذہبتما، اکلتما بن جائے گا، یعنی تم دونوں مؤنث بیٹھے، تم دونوں مؤنث گئے، تم دونوں مؤنث نے کھایا۔ مذکر اور مؤنث کے لیے سیم ہی ہوں گے یہ۔ آیت میں پہچان کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ مل جائے گا جسے ہم ترجمہ اس حساب سے کر لیتے ہیں کہ مؤنث کے لیے ہے یا مذکر کے لیے۔ حروف مادہ اور معنی دیے گئے ہیں، یہ وہی سیم مشق بار بار کروائی جاتی ہے تاکہ آپ اس کو بنانا سیکھ لیں۔ تو رکعتما، جمعتما، اکلتما، کتبتما، فتحتما، غفرتما، صدقتما، رفعتما۔ ترجمہ میں ہم تثنیہ کا لیں گے، رکعتما تم دونوں نے رکوع کیا، جمعتما تم دونوں نے جمع کیا۔ معنی دیے گئے، ہم نے صرف ترجمہ اس کا لکھنا ہے۔ ایسے ہی رکبتما، طبعتما، قدمتما، شربتما، خسرتما، شہدتما، علمتما، عملتما۔ ایسے ہی حسنتما، بعدتما، قاربتما، عبدتما۔ مذکر اور مؤنث کا صیغہ سیم ہوگا۔ اضافی حروف کے بھی ایسے ہی ہوں گے، سیم ٹو سیم سب صیغے بنتے ہیں، صرف فاعل بارز اس کی پہچان کے لیے ہم ایڈ کرتے ہیں آگے۔ اضافی حرف والے فعل میں بھی ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے، فاعل بارز تما کا اضافہ کر دیں گے تو فعل مذکر اور مؤنث کا سیم ہی ہوگا۔ علمتما، علمتما مذکر کے لیے بھی مؤنث کے لیے بھی، ذکرتما، نزلتما، انزلتما۔ جملے کے کانٹیکسٹ سے پہچانیں گے ترجمہ مذکر کا ہوگا یا مؤنث کا ہوگا، چونکہ آیت میں ہمیں ضرور کوئی نشاندہی ایسی ہوگی جس سے ہم مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اضافی حرف والے فعل میں بھی یہ بنا کر دیے گئے ہیں، معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، سہولت کے لیے آپ نے صرف ترجمہ لکھنا ہے جو کہ ہم نے کلاس میں پریکٹس کروانا ہوتا ہے۔ جی یہاں پہ بھی افعال دے دیے گئے ہیں، یہ سیم مشقیں ہی ہوتی ہیں، صرف آپ نے فاعل بارز کو ایڈ کرنا ہوتا ہے۔ تثنیہ مذکر اور مؤنث بنانے کے لیے، حاضر کا بنانے کے لیے آپ فاعل بارز تما کا اضافہ کریں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے فعل کے، اور فاعل بارز تما کا اضافہ کریں گے اور اس مشق کو حل کریں گے۔ جی اب ہم دیکھ لیتے ہیں جمع۔ فعل ماضی جمع مذکر اور مؤنث حاضر کو بنانے کے لیے عملتن، عملتم۔ یہاں پہ فعل بارز کا فرق ہے تو اس سے ویسی پہچان ہو جاتی ہے کہ فعل کسی مذکر نے کیا ہے یا مؤنث نے کیا ہے۔ جی جیسا کہ ہم جانتے ہیں فعل ماضی اس کام کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہو، یعنی جو پہلے مکمل ہو چکا ہو۔ فعل ماضی اکیلا ایک جملہ ہوتا ہے، آپ کو یہ معلوم ہے کہ فعل کے ساتھ اس کا فاعل ہونا ضروری ہے، یعنی فاعل کے بغیر کوئی بھی فعل نہیں ہوتا، تو اس کے فاعل اس کے اندر ہی شامل ہوتے ہیں۔ تو فعل ماضی واحد مذکر غائب سے ہم جمع مذکر حاضر بنانے کے لیے با کو ساکن کر دیں گے اور تم کا اضافہ کر دیں گے تو کتب تم بن جائے گا، اور جمع مؤنث حاضر بنانے کے لیے آخری حرف کو ساکن کریں گے، یعنی کتبہ کا با کو ساکن کریں گے اور تنہ کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا کتب تنہ، تو یہ ہو جائے گا تم سب مؤنث نے لکھا، تو یہ ایک مؤنث کے لیے بن جائے گا۔ فعل ماضی جمع وہ مکمل کام ہوتا ہے جو ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت میں 3 یا 3 سے زیادہ لوگ یعنی مذکر اور مؤنث نے کیا اور وہ سامنے موجود بھی ہوں۔ جیسے کہ ہم فعل بارز تم کا اضافہ کر کے مذکر کے لیے بنائیں گے تو ہمارے پاس فعل ہے شکرا، تو را کو ساکن کر دیں گے اور فعل بارز تم کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا شکر تم سب مذکر نے شکر ادا کیا یا تم نے شکر ادا کیا۔ علامہ اضافی حرف والا فعل میم کو ساکن کریں گے تو علمتم تم فاعل بارز کو ایڈ کریں گے تو بن جائے گا تم سب مذکر نے سکھایا یا تم نے سکھایا۔ جب 3 یا 3 سے زیادہ مذکر کو کام کریں جو سامنے موجود بھی ہوں تو فعل کے آخر میں تم فاعل بارز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ فاعل بارز اپنے سے پہلے حرف کو چونکہ ساکن مانگتے ہیں تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں اور تم فاعل بارز کا اضافہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ مثال میں ہم دیکھتے ہیں شہیدہ آخری حرف دال کو ساکن کریں گے، پھر تم فاعل بارز کا اضافہ کریں گے تو بن جائے گا شہید تم، اس نے گواہی دی، یہ مذکر غائب کا صیغہ ہے تو جمع مذکر حاضر کے لیے ہم کر دیں گے تم سب نے گواہی دی یا تم نے گواہی دی۔ تو اس تم کو عربی میں تم فاعل بارز کہتے ہیں۔ تم فاعل بارز اپنے سے پہلے حرف کو ساکن مانگتی ہے، یعنی تم سے پہلے والا حرف ہر صورت ساکن ہوگا۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ ہمیں پتہ چلے یہ فعل کسی مذکر جمع نے انجام دیا جو کہ سامنے بھی موجود ہے۔ فعل ماضی جمع مؤنث حاضر کے لیے اب ہم دیکھیں گے، اس میں آخری حرف کو ساکن کریں گے اور تنہ فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے۔
جیسے کہ ہم فعل کو دیکھتے ہیں شکارت، یا پہچان کے لیے بتایا گیا ہے، مونس کے لیے، ورنہ فعل ماضی کے جتنے بھی سیغے ہیں وہ واحد مذکر غائب کے جو پہلا سیغہ ہوتا ہے فعل کا، اسی سے بنتے ہیں۔ تو شکرا کی راہ کو ہم ساکن کریں گے اور تنہ کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا شکر تنہ، تم سے مونس نے شکر ادا کیا یا تم نے شکر ادا کیا۔ اللہ ماں سے بھی ہم میم کو ساکن کریں گے اور تنہ کا اضافہ کر دیں گے فاعل بارز تو بن جائے گا لم تنہ، تم سے مونس نے سکھایا یا تم نے سکھایا۔ جب تین یا تین سے زیادہ مونس کوئی کام کریں جو سامنے موجود بھی ہوں تو فعل کے آخر میں تنہ فاعل بارز آتا ہے۔ اصلی فعل کا آخری حرف کو ساکن کر کے تنہ کا اضافہ کر دیتے ہیں تو ترجمہ ہوگا تم سب نے کیا، تم نے کیا۔ جیسے ہم فعل دیکھتے ہیں شہیدہ، دال کو ساکن کریں گے اور تنہ کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا شہید تنہ، تم سب نے گواہی دی، تم نے گواہی دی۔ تو اس تنہ کو عربی میں تنہ فاعل بارز کہتے ہیں۔ تنہ فاعل بارز اپنے سے پہلے حرف کو ساکن مانگتے ہیں، یعنی تنہ سے پہلے والا حرف ہر صورت ساکن ہوگا۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے فعل کسی مؤنث جمع نے جو ہے کیا ہے اور جو سامنے موجود بھی ہیں۔ فعل ماضی جمع مؤنث اور مذکر حاضر کا صیغہ بنانے کے لیے ہم مذکر کے لیے تم اور مؤنث کے لیے تنہ کا اضافہ کریں گے۔ جیسا کہ یہ ایک بنا کر مشق بنا دی گئی ہے، آپ نے صرف ترجمہ بھی لکھ دیا گیا ہے، باقی آپ نے سب افعال جتنے بھی آپ کو مشق کے طور پر دیے جائیں گے آپ نے اسی پیٹرن پر بنانے ہیں، جیسے جلس تم، خرج تم، علم تم، اخرج تم، کفر تم، کذب تم، جلس تنہ، اخرج تنہ، علم تنہ، اخرج تنہ، کفر تنہ، کذب تنہ۔ یہ ایک مشق ہے، اس میں صبرہ، کفرہ، سالہ سے ہم مذکر حاضر کا بنائیں گے اور جلست، ذہبت اور اکلت سے آپ مؤنث اور مؤنث بنانے کے لیے آپ صرف فاعل بارز کا اضافہ کریں گے، جیسے علم تم، علم تنہ، ذکر تم، ذکر تنہ، نزل تم، نزل تنہ، انزل تم، انزل تنہ۔ اس کا ڈیٹیل ایکسپلینیشن آپ کو دی گئی، بار بار بنا کر سکھا دیا گیا ہے تاکہ آپ اس کو پہچان بھی کر لیں اور اس کو بنانا بھی سیکھ لیں۔ حروف مادہ اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ اس کو پراپر بنانا سیکھ لیں۔ جب آپ اس کو لکھ کر پریکٹس کریں گے تو آپ کو یہ آسانی سے بنانے بھی آ جائیں گے اور یاد بھی ہو جائیں گے۔ ترجمہ کیجیے، سہولت کے لیے میں نے کی شرح دی گئی، یہ مشقیں بار بار کروائی جاتی ہیں تاکہ آپ کی پریکٹس ہو جائے اور آپ کو ترجمہ کرنا آ جائے۔ جی، ہم نے چونکہ حاضر کے پہلے ہم نے غائب کے 6 صیغے بنانے سیکھے تھے جو 3rd پرسن کے ہیں، پھر ہم نے حاضر کے صیغے بنانے سیکھے ہیں اب جو کہ 2nd پرسن ہیں۔ ان میں جس نے کام کیا تو فعل میں نظر آتا ہے اور فعل کا آخر بتا دیتا ہے کہ کون سا صیغہ ہے، مذکر کا ہے یا مؤنث کا اور کتنے لوگ کام کریں، یعنی آپ فاعل بارز سے پہچان لیں گے کہ فعل کا صیغہ نمبر کون سا ہے اور اس میں فاعل کتنے کام کر رہے ہیں۔ حاضر کے صیغے میں فاعل جو کام کر رہا ہے فعل کے اندر ہی ہوتا ہے، جیسے کتبتا تو مذکر نے لکھا تو یہ ایک مکمل صیغہ اور اس کا فاعل اسی کے اندر ہے یعنی مذکر۔ قرأتی تو مؤنث نے پڑھا تو یہ ایک مکمل جملہ اور اس کا فاعل اسی کے اندر ہے یعنی تاظرتی مؤنث حاضر نے۔ فعل ماضی کا جب کاتبہ سے ہم دیکھ لیتے ہیں، حاضر کا جو ہے صیغے 6 وہ کیسے بنتے ہیں، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں واحد اور جمع متکلم جو کہ لاسٹ 2 صیغے ہیں گردان کے فعل ماضی کی۔ علمت، میں مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہوتا ہے، عمل کیا۔ علمنا، نہ ہم سب مذکر و مؤنث کے لیے ہوتا ہے، نے عمل کیا۔ جیسے کہ فعل ماضی اس کام کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہو یعنی پہلے مکمل ہو چکا ہو۔ یاد رکھیں فعل ماضی کے لیے ایک جملہ ہوتا ہے۔ کتبت، میں مذکر و مؤنث نے لکھا، کتبنا، میں ہم سب مذکر اور مؤنث نے لکھا۔ اس جملے میں لکھنے والا اور لکھنے والی بھی شامل ہے، اس جملے میں لکھنے والے اور لکھنے والیاں بھی شامل ہیں۔ کتبت واحد مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے اور کتبنا جمع مذکر اور مؤنث متکلم کے لیے۔ فعل ماضی واحد متکلم بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، فعل ماضی واحد متکلم مذکر اور مؤنث جب کوئی کام کرے تو اس کے فعل کے آخری حرف کو ساکن کر کے تا پیش تو فعل بارز کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ جیسے شکرہ سے را کو ہم ساکن کریں گے اور تا پیش تو کا اضافہ کر دیں گے تو یہ فعل متکلم واحد اور مؤنث دونوں کے لیے بن جائے گا۔ شکر تو، میں مؤنث اور مذکر نے شکر ادا کیا۔ اللہ ماں سے میم کو ساکن کریں گے، تا پیش تو کا اضافہ کر دیں گے فعل بارز کا تو بن جائے گا لم تو، میں مذکر اور مؤنث نے سکھایا۔ دیکھیے آیات میں پہچان کے لیے ان میں کہ یہ مؤنث نے کیا ہے یا مذکر نے، کوئی نہ کوئی ہمیں ایلیمنٹ
ملتا ہے جس سے ہم اس کو جملے کے کانٹیکسٹ کے حساب سے اس کو پہچان کر اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو اس تاپشتو کو ہم عربی میں تاپشتو فاعل بارز کہتے ہیں۔ تاپشتو فاعل بارز اپنے سے پہلے حرف کو ساکن مانگتی ہے، یعنی تاپشتو سے پہلا حرف ہر صورت ساکن ہوگا۔ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ پتہ چلے فعل کسی مذکر اور مؤنث متکلم نے کیا ہے، یعنی فرسٹ پرسن۔ فعل ماضی واحد مذکر مؤنث متکلم میں بھی یہ اسی طرح ہم بنائیں گے، آخری حرف کو ساکن کریں گے اور تاپشتو کا اضافہ کر دیں گے تو فعل ماضی واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ بن جائے گا۔ یہ فعل ماضی واحد مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ ہے۔ تاپشتو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ کام کرنے والا ایک فرد ہوتا ہے اور وہ فعل کے اندر ہی ہوتا ہے، جیسے جلستو میں مذکر بیٹھا یا جلستو میں مؤنث بیٹھی، سیم صیغہ ہوگا، ترجمہ بھی تقریباً سیم ہوگا، کہیں کہیں ڈفرینٹ ہوگا، زیادہ تر سیم ہوگا۔ تو ہم آیت میں اس کو پہچان لیں گے اس کی جملے کے کانٹیکسٹ سے، یا آیت میں ایسا کچھ نہ کچھ ہوگا جس سے ہم اس کی پہچان کر لیں گے۔ یہ بھی ایک مشق ہے جس کی آپ پریکٹس کریں گے انشاءاللہ، اور ترجمہ کیجیے۔ سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، یہ بھی آپ نے بنا کر دیے گئے ہیں، آپ نے ان کا مذکر و مؤنث دونوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ حروف مادہ دیے گئے ہیں، جیسے رکعتو، جمعتو، اکلتو، کتبتو، فتحتو، غفرتو، صدقتو، رفعتو، رکبتو، طبعتو، قدمتو، شربتو، خسرتو، شہدتو، علمتو، عملتو، حسنتو، بعودتو، قربتو، عبودتو۔ اضافی حرف والے فعل میں بھی ایسے ہی ہے، آخری حرف کو ساکن کریں گے اور تاپشتو کا اضافہ کر دیں گے۔ علمتو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، ذکرتو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، نزلتو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے، انزلتو مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے۔ جملے کے کنٹیکسٹ سے پہچانیں گے کہ ترجمہ مذکر کا ہوگا یا مؤنث کا۔ ترجمہ کیجیے۔ سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، یہ بنا کر دیے گئے ہیں، آپ نے یہاں پہ مذکر اور مؤنث کے حساب سے دونوں کا ترجمہ کرنا ہے۔ فعل ماضی اس کام کو کہتے ہیں جو ماضی میں ہو چکا ہو، یعنی جو پہلے مکمل ہو چکا ہو۔ یہاں پہ اب ہم فعل ماضی جمع متکلم کا صیغہ بنانا سیکھیں گے۔ فعل ماضی جمع متکلم وہ مکمل کام ہوتا ہے جو ماضی یعنی گزرے ہوئے وقت میں جمع مذکر اور مؤنث متکلم نے کیا ہو۔ فعل ماضی جمع متکلم بنانے کے لیے ہم آخری حرف کو ساکن کریں گے اور نا فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے سیم ہے۔ شکرا، را کو ہم ساکن کریں گے اور نا فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا شکرنا، ہم مذکر اور مؤنث نے شکر ادا کیا۔ اللہ ما سے ہم میم کو ساکن کریں گے اور نا فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا لمنا، ہم مذکر اور مؤنث نے سکھایا۔ جمع مذکر مؤنث متکلم کو کام کریں تو فعل کے آخر میں آتا ہے نا فاعل بارز۔ اصل فعل کا آخری حرف ساکن کر کے نا فاعل بارز کا اضافہ کیا جاتا ہے تو ترجمہ ہوگا ہم مذکر اور مؤنث نے کیا۔ جیسے کہ ہم مثال میں دیکھتے ہیں، شہیدہ دال کو ساکن کریں گے، نا فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے تو بن جائے گا شہدنا، ہم مذکر اور مؤنث نے گواہی دی۔ یہ فعل ماضی جمع مذکر اور مؤنث متکلم کا صیغہ ہے، نا فاعل بارز مذکر اور مؤنث کے لیے آتا ہے، کام کرنے والے افراد جمع ہے اور فعل کے اندر ہی ہوتے ہیں۔ یہاں پر صیغہ سیم ہے اور دو دفعہ اس لیے بنایا گیا کہ ایک جگہ ہم نے پنک کلر کر دیا ہے مؤنث کے لیے اور مذکر کے لیے تھوڑا مذکر ٹائپ کلر کر دیا۔ ترجمہ سیم ہوگا، کہیں مختلف ہوگا، لیکن زیادہ تر ترجمہ سیم ہوگا۔ ہم آیت میں اس کو پہچان لیں گے کہ آیت میں ہمیں پہچان کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور ملے گا۔ ترجمہ تقریباً سیم ہوتا ہے، صیغہ بھی سیم ہے، تو ہم آیت میں اس کو پہچان لیتے ہیں کہ فعل مذکر کے لیے ہے یا مؤنث کے لیے۔ جمع مذکر اور مؤنث متکلم میں صرف فاعل بارز نا کا اضافہ کریں گے، یعنی آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور نا فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے۔ ریڈ والی جتنے بھی سرکل میں فعل ہیں وہ ہم مذکر کے لیے بنائیں گے اور پرپل والی جتنے بھی ہیں وہ ہم مؤنث کے لیے بنائیں گے۔ ترجمہ کیجیے۔ سہولت کے لیے میں نے اشارے دیے گئے، یہاں پہ فعل بنا دیا گیا، آپ نے مذکر اور مؤنث دونوں کا ترجمہ کر لینا۔ کہیں کہیں فرق ہوگا ترجمے میں، زیادہ تر ترجمہ سیم ہی ہوتا ہے۔ حروف مادہ دیے گئے ہیں تو ہم ان کو بنا لیتے ہیں ایک دفعہ۔ رکعنا، جمعنا، اکلنا، کتبنا، فتحنا، غفرنا، صدقنا، رفعنا، رکبنا، طبعنا، قدمنا، شربنا، خسرنا، شہدنا، علمنا، عملنا، حسننا،
یہاں پہ نون پر تشدید آ جائے گی، چونکہ نون ساکن اور نون زبر مل جائیں گے تو تشدید آ جائے گی، تو بن جائے گا حسننا، بعدنا، قربنا، عبودنا۔ اضافی حرف والے فعال بھی ایسے ہی ہوں گے، آخری حرف کو ساکن کر دیں گے اور نا زبر فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے، نا زبر الف نا فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے۔ علمنا، ذکرنا، نزلنا، انزلنا۔ ترجمہ سیم ہے لیکن ہم کیسے پہچانیں گے؟ جمع مذکر متکلم ہے، جمع مؤنث متکلم، جملے کے کنٹیکسٹ سے پہچانیں گے ترجمہ مذکر کا ہوگا یا مؤنث کا، یعنی آیت میں ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ملے گا جس سے ہم پہچان لیں گے کہ ہم نے ترجمہ مذکر کا کرنا ہے یا مؤنث کا۔ ترجمہ کیجئے، سہولت کے لیے معنی کے اشارے دیے گئے ہیں، یہ بھی ایک مشق تیار کر کے رکھی گئی ہے، ہم نے یہاں پہ مذکر اور مؤنث دونوں کا ترجمہ کر دینا ہے، جیسے انمنا ہم نے انعام کیا، کبرنا ہم نے بڑائی بیان کی، قطبنا ہم نے خط و کتابت کی، اسلمنا ہم نے فرمانبرداری کی، ضربنا ہم نے ضرب دیا، اصلاحنا ہم نے درست کیا۔ ایسے ہی آپ تمام کا ترجمہ کر دیں گے۔ یہاں پہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا پہلا صیغہ دیا گیا، آپ نے فعل ماضی کا جمع متکلم مذکر اور مؤنث سیم ہی بنے گا، بنانا ہے، آپ آخری حرف کو ساکن کریں گے، نا زبر فاعل بارز کا اضافہ کر دیں گے اور تمام کے تمام صیغہ بنا لیں گے۔ اہم نوٹ، پہلے ہم نے فعل ماضی کے 6 صیغے بنانے سیکھے جو کہ غائب تھرڈ پرسن کے تھے، پھر ہم نے دوسرے 6 صیغے سیکھے جو کہ حاضر یعنی سیکنڈ پرسن کے کہلاتے ہیں۔ اب ہم نے فعل کے آخری 2 صیغے سیکھے جو کہ متکلم فرسٹ پرسن کے کہلاتے ہیں، جو کہ واحد مذکر و مؤنث اور جمع مذکر و مؤنث دونوں کے لیے ہیں۔ ان کے فاعل انہی کے اندر موجود ہیں جو کہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جیسے کتبتو، تابشتو سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ مذکر و مؤنث واحد متکلم کا صیغہ ہے۔ قرأنا سے ہم نا زبر نا سے ہم پہچان لیتے ہیں کہ یہ فاعل بارز جمع مذکر و مؤنث کے لیے ہے، متکلم کے لیے۔ تو آخری جو بنے گا وہ کتبتو میں نے مذکر و مؤنث نے لکھا، کتبنا ہم مذکر و مؤنث نے لکھا۔ ایک دفعہ ہم اس کی کردان کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کاتبہ سے کاتبا، کاتبا، کاتبو، کاتبت، کاتبتا، کاتبنا، کتبتو، کتبتا، کتبتما، کتبتم، کتبتی، کتبتما، کتبتنا، کتبتو، کتبنا۔ ایسے ہی آپ کوئی اور صیغہ لے لیں، جیسے کفرا، 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 کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، کفرتا، کفرتما، کفرتم، کفرتی، کفرتما، کفرتنا، کفرتو، کفرنا۔ ایسے ہی آپ کوئی اور صیغہ لے لیں، کوئی اور حروف مادہ لے لیتے ہیں، جیسے ہم خراجا لے لیتے ہیں، خراجا، خرجا، خرجو، خرجت، خرجتا، خرجنا، خرجتا، خرجتما، خرجتم، خرجتی، خرجتما، خرجتنا، خرجتو، خرجنا۔ ایسے ہی جتنے بھی حروف مادہ ہم آپ کو دیں گے گردان بنانے کے لیے، آپ نے ایسے ہی گردان کی پریکٹس کرنی ہے، زبانی بھی، پھر ترجمہ بھی اسی کے حساب سے ہم کرتے جائیں گے۔ ترجمہ چونکہ پہلے صیغے کا پتہ ہے، ہم صرف ترجمے کو اس کے حساب سے، فائل کے حساب سے ایڈ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ مکمل کر لیتے ہیں۔ گردان بنانی اتنی مشکل نہیں ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو اس لیسن کے اینڈ تک تمام کی تمام گردان بنانی آ جائے گی۔ ایک اور حروف مادہ سے گردان کو کمپلیٹ کر دیتی ہوں، جیسے انذرا ہے، انذرا، انذرا، انذرو، انذرت، انذرتا، انذرنا، انذرتا، انذرتما، انذرتم، انذرتی، انذرتما، انذرتنا، انذرتو، انذرنا۔ جیسے ہم انزلہ لے لیتے ہیں یا نزلہ لے لیتے ہیں، نزلہ، نزلہ، نزلو، نزلت، نزلاتا، نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتنا، نزلتو، نزلنا، نزلتی، نزلتما، نزلتنا، نزلتو، نزلنا۔ 14 کے 14 صیغے آپ ایسے ہی ریپیٹڈلی جتنا آپ بناتے جائیں گے آپ کو گردان کی سمجھ آتی جائے گی، لکھ کر کریں گے تو اور بھی اچھے سے سمجھ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ مجھے اجازت دیجیے، لیسن کا اختتام ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔